وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اس آیت کریمہ میں اور آنے والی 3 آیات میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ جو اللہ فرما رہے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ بن مریم کو بینات واضح نشانیاں دیں اور روح قدس کے ساتھ ان کی ہم نے مدد کی۔ یہ روح القدس کیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جانی چاہیے۔ اس کا فرمانا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اس سے مختلف معانی مراد لیے گئے ہیں۔ روح القدس سے کچھ نے کہا کہ اس سے مراد حضرت مسیح ہیں، بعض کا خیال ہے کہ اس سے مراد انجیل ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین ہے۔ تو زیادہ جو رائے ہے ائمہ کرام کی اور محدثین کی، مفسرین کی، یہی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ممبر لگوایا اور اس ممبر پر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بٹھایا اور ان سے شعر سنے، وہ شعر جو آپ کی مدح میں تھے اور دشمنوں کی مخالفت اور ہجوم میں تھے، اور پھر ساتھ اس کے لیے دعا بھی فرمائی، اللہم ایدہ بروح القدس ما نافع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یہ شاعر، یہ میرا ساتھی، یہ میرا رفیق حسان بن ثابت جب تلک میرا دفاع کرتا رہے، اس کی روح قدس کے ساتھ مدد فرمانا۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا کتنا پیار ہے اپنے صحابی کے ساتھ، اپنی امت کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رفقا کے ساتھ، کہ ان کے لیے خصوصی دعا فرما رہے کہ اللہم ایدہ بروح القدس، وہ روح القدس جس کے بارے میں بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مسلسل رہتے تھے، لیکن ایسا نہ بھی ہو، مسلسل نہ بھی ہو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے جو جا بجا قدم بقدم مدد کی ہے اور جو ان کی رہنمائی کی ہے جبریل کے ذریعے، روح القدس کے ذریعے، وہ بڑا ایک مخصوص امتیاز ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے۔ تو اسی روح القدس کے ساتھ اپنے صحابی حسان بن ثابت کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور وہ روح القدس جس کے بارے میں سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
علی قلبک لتکون من المنذرین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ جو آپ کے پاس کتاب مجید آئی ہے یہ تنزیل من رب العالمین ہے، اس کو روح الامین لے کے آئے ہیں، اور اللہ نے ایسا سلسلہ بنایا ہے کہ روح الامین کے ذریعے آپ کے قلب مبارک، قلب اطہر پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے انذار کا کام کریں، تنذیر کا کام کریں، لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرا دیں اور محفوظ کر لیں. اور پھر اسی طرح سورہ بقرہ میں 97 آیہ مبارکہ اس میں بھی فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یہ پوری قوم جبریل سے مخالفت اور عداوت رکھتی ہے. وہ جبریل تو وہ ہے جو اللہ کے حکم سے کلام پاک کو آپ کے قلب اطہر میں پہنچا رہا ہے. کتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہے اور کتنا بڑا وہ فریضہ عطا کر رہا ہے. اسی طرح صحیح ابن حبان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفس فی روحی ان نفسا ان تموت ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کہ روح القدس میں میرے دل میں یہ بات بسا دی ہے ہر شخص، ہر فرد جب تلک اپنا رزق پورا نہ کر لے اس کو موت نہیں آئے گی. ہر شخص کا ایک معینہ مقررہ رزق ہے، اس نے کھانا ہی کھانا ہے. جب تلک اس کا رزق پورا نہیں ہو جاتا، جو اس کا کھانا جس طرح دانا پانی کہتے ہیں دنیا میں موجود ہے وہ زندہ رہے گا. ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو کہتے ہیں لو جی اس کا دانا پانی ختم ہو گیا. یہ حقیقت ہے کہ جو اس کی طبی عمر ہے، جو اس نے کرنا ہے، جو اس نے کھانا پینا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے لکھا ہوا ہے. اور یہ الفاظ فرمانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ فاجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور اللہ سے اچھی طلب رکھو، حسن طلب رکھو. اللہ سے اچھی اچھی چیزیں مانگا کرو. رب سے مانگنا ہے کھل کے مانگو، وافر مانگو، زیادہ مانگو، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو. وہ عطا کرنے والا ہے، وہ نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے اور نہ ہی مانگنے پہ وہ ناراض ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تو اپنے بندوں پہ خوش ہوتا ہے جب بندے اس سے مانگتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اپنے اللہ سے اچھی طلب رکھو، تم مایوسی تو بالکل نہیں، جتنا مانگ سکتے ہو مانگو اس سے. تو روح القدس کی بات ہو رہی ہے. یہ آیات اور یہ حدیث مبارکہ یہ بتلا رہی ہیں کہ جبریل امین ہی روح القدس ہیں. اور پھر اس میں القدس سے مراد اللہ کی ذات لیا گیا. اس کی طرف سے جبریل کی یہ جو ڈیوٹی ہے روح پھونکنے کی، اسی طرح روح پھونکنے سے مراد یہ ہے
جس کی ایک مثال بھی قرآن کریم میں موجود ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام کے بطن میں اللہ کے امر سے جبریل نے پھونکا، وہ جو روح تھی وہ ایک انسان کی ولادت کا سبب اور بنیاد بن گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو ملائکہ میں، فرشتوں میں اتنا اہم مقام جو جبریل امین کو ملا ہے، روح الامین کا، روح القدس کا، یہ اللہ کے فیصلے اور اس کی قدرت ہے۔ تو بہرحال جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ علامہ سیوطی یہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام روح القدس حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ مسلسل رہتے تھے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے، دوبارہ آئیں گے اپنے مشن پہ، تو پھر بھی روح القدس ساتھ ہوں گے۔ اس میں ثقافت نہیں ہے، اس لیے کہ اپنے عہد میں، اپنے دور میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کام کیے یا جو معجزات تھے ان کے، اس وقت صورتحال بہت مختلف تھی۔ اب جب دوبارہ واپس آئیں گے تو ان معجزات کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم اتنا بڑا معجزہ ہے، اسی کے ساتھ ہی سارا واعظ و تبلیغ اور انذار، تبشیر سب کچھ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و پیغمبری کی بات تو کرنی نہیں ہے، یہاں تو جب آئیں گے تو یہی بات کرنی ہے، قرآن کریم کی دعوت کو لے کے آگے بڑھنا ہے۔